تو کہانی کی شروعات ایسی ہوئی ہے کہ میں نے فیس بک ایڈورٹیزمنٹ کا کورس ریسنٹلی ڈن کیا تھا اور مجھے اس وقت تک کوئی جاب نہیں ملی تھی۔ اچھا، اس وقت میرا ایک روم میٹ ہے، وہ تبھی میرے روم میں شفٹ ہوا تھا، تو اس نے مجھ سے پوچھا کہ کیا کرتے ہو؟ میں نے کہا میں فیس بک ایڈورٹیزمنٹ کا کورس ابھی کی ہے لیکن ابھی تک میں کچھ خاص نہیں کر رہا۔ اس نے کہا کہ فری لانسنگ تم کر لو۔ مجھے فری لانسنگ کا اتنا آئیڈیا نہیں تھا کہ فری لانسنگ کیا ہوتی ہے اور کیسے اسٹارٹ کی جاتی ہے۔ میں نے کہا مجھے کرنا نہیں آتا، مجھے صرف فیس بک ایڈس آتے ہیں اور اس سے ریلیٹڈ اگر کوئی کام ہے تو مجھے بتاؤ۔ تو اس نے کہا کہ میں بھی فری لانسنگ کر رہا ہوں، گرافک ڈیزائنر تھا اور اس وقت وہ تقریباً لیول 2 سیلر تھا فائبر پہ۔ تو اس نے مجھے کہا کہ تم ایسا کرو، فائبر پہ بھی اور ورک پہ بھی اپنی آئی ڈی بناؤ۔ تو اس نے مجھے آئی ڈی بنا کے دی۔ اب آئی ڈی بنائی تو اس وقت مجھے اتنا آئیڈیا نہیں تھا کہ پہلا کلائنٹ کیسے کلوز کیا جائے، تو میں ڈی موٹیویٹ ہو گیا کیونکہ کلائنٹ نہیں آ رہا تھا۔ میں نے سمجھا تھا کہ چلیں پروفائل بنا لی ہے، جلدی سے کلائنٹ آ جائے گا، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ اب ایسے چلتا رہا 5-6 مہینے، مطلب مجھے کوئی چیز سمجھ نہ آئے کہ فری لانسنگ میں کلائنٹ کیسے ہنٹ کیا جائے، اپ ورک پہ، فائبر پہ، اور اس کا الگو کیسے بیٹ کیا جائے۔ اسی دوران میں نے بہت زیادہ اور بھی کورسز کیے تھے، اپ ورک پرپوزل رائٹنگ سے ریلیٹڈ اور فائبر کی کی ورڈ ریسرچ اور فائبر پہ گگ رینک کیسے کی جائے، ایسے بہت زیادہ کورسز میں نے کر لیے تھے لیکن کوئی زیادہ فائدہ نہیں ہو رہا تھا۔ اچھا، پھر کیا ہوا کہ روٹین بنا لی تھی کہ ڈیلی کے 2 سے 3 پرپوزل لازمی اپ ورک پہ لکھتا تھا۔ یہ تقریباً آئی ڈی جب میں نے بنائی ہے اس کے 7-8 مہینے بعد کی بات ہے جب میں نے یہ والی روٹین فالو کرنا سٹارٹ کری۔ میں نے 4 سے 5 پرپوزل ڈیلی کے بھیجنا سٹارٹ کر دیے، تو آلموسٹ 1 مہینے گزرا تھا کہ مجھے ایک کلائنٹ مل گیا۔ اب وہ کلائنٹ ایسے ملا کہ میں نے پرپوزل سبمٹ کر کے بول گیا تھا، تو ایک ہفتہ گزرا تو میں نے دیکھا مجھے میسج آیا ہوا ہے اپ ورک پہ۔ یہ وہ والا میسج تھا جو میں نے لاسٹ ویک کسی ایک کلائنٹ کو پرپوزل بھیجا تھا جس کا مجھے رپلائی آیا تھا۔ تو وہ جب میں نے کلائنٹ کلوز کیا، وہ تقریباً میرا پہلا کلائنٹ $600 پر منتھ پہ تھا، تو وہ کلائنٹ کلوز کیا اور اسی دوران میرا جو کانفیڈنس تھا وہ اتنا بوسٹ اپ ہو گیا کہ اب میں نے فیس بک گروپ سے بھی ایک کلائنٹ کلوز کر لیا تھا $500 کا اسی منتھ میں، اور وہ میرے لیے پارٹ ٹائم امپلائمنٹ تھی۔ ادھر میں 4 گھنٹے کے لیے میں ان کے ساتھ اس ایجنسی سے، ڈیجیٹل مارکیٹنگ ایجنسی کے ساتھ ایز اے میڈیا بائر کام کر رہا تھا۔ تو یہ مجھے جاب بھی مل گئی اور دوسری طرف سے میں نے $600 والا کلائنٹ بھی کلوز کر لیا اسی منتھ۔ اچھا، 1 سے 2 دن گزرے تو اسی کلائنٹ نے کہا کہ میں نے ویب سائٹ کی آپٹیمائزیشن کروانی ہے، میری ویب سائٹ میں کچھ ایشو ہے، تو میں نے کہا کہ یہ بھی میں کر سکتا ہوں، تو $250 والا وہ بھی کلوز کر لیا۔ یعنی کہ اسی منتھ میں نا جیسے ہی کانفیڈنس بوسٹ اپ ہوا تو مجھے چیزیں سمجھ آنا سٹارٹ ہو گئی۔ لیکن اس سے پہلے میں بتا رہا ہوں کہ 6 سے 7 مہینے میں نے اسپیسیفکلی اپ ورک پہ لگایا ہے جہاں مجھے کوئی کلائنٹ نہیں ملا، اور اپ ورک کو بھی جوائن کرنے سے پہلے 1 سال میں نے فیس بک گروپس میں، فیس بک کے علاوہ میں نے اور ڈفرینٹ پلیٹ فارم پہ کلائنٹ ڈھونڈنے کی کوشش کیا لیکن مجھے نہیں مل رہا تھا کوئی بھی کلائنٹ۔ پہلے سال میں اگر یہ آپ کر لیں کہ میں نے پہلے سال میں صرف 2000 روپے ارن کیے ہیں اپنی فیس بک ایڈورٹیزمنٹ کی اسکل سے، لیکن جب یہ ساری چیزیں میں نے ارن کی ہیں اور میں نے اپنا اسکل لیول تھا اس کو بلڈ اپ کیا ہے تو پازیٹیو آؤٹ کم آنا سٹارٹ ہو گئے تھے۔ اب یہ جب میں نے جرنی سٹارٹ کی، مطلب ایجنسی بھی کلوز ہو گئی، اس کے علاوہ میرے پاس پر منتھ کلائنٹ بھی آ گیا اپ ورک پہ۔ جب پہلا کلائنٹ آیا تو پھر اس کے بعد مجھے کانفیڈنس مل گیا کہ ہاں اپ ورک پہ میں اور زیادہ کلائنٹس کلوز کر سکتا ہوں۔ تو اسی دوران میں نے پھر 2-3 اور کلائنٹ بھی کلوز کر لیے، یعنی کہ ایک $300 پہ کلوز کیا، ایک $400 پہ کلوز کیا۔ تو یعنی کہ وہ 2 سے 3 مہینوں کے اندر میں نے تقریباً 5 سے 6 لاکھ روپے میں نے ارن کرنا سٹارٹ کر دیے تھے۔ اور یہ نہیں ہے کہ میں لگاتار ہی 5 سے 6 لاکھ ہر مہینے ارن کرتا ہوں۔ فری لانسنگ ایسی چیز ہے کہ آپ اس میں کئی منتھ ایسے آتے ہیں جہاں آپ 5-6 لاکھ روپے ارن کر رہے ہوتے ہیں، اور بھی ایسا منتھ بھی آ جاتا ہے جب آپ کے پاس کرنے کو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو یہ سارا ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی اسکل پہ، آپ کی موٹیویشن پہ، ڈیڈیکیشن پہ، اور آپ کتنا ٹائم دے رہے ہیں اور کتنی کنسسٹینسی کے ساتھ کسی چیز کو ٹائم دے رہے ہیں، اور یہ آپ کی لرننگ پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس مینٹور کو فالو کر رہے ہیں، کیونکہ اپ ورک پہ ابھی ریسنٹلی بات کی جائے تو بہت زیادہ گروز آ گئے ہیں جو اپ ورک آپ کو کریں گے کہ میں 10 دن میں آپ کو کلائنٹ کلوز کرنا سکھا دوں گا، میں آپ کو فائبر پہ گگ رینک کرنا سکھا دوں گا۔ ایسا کوئی بھی فارمولا نہیں ہوتا، سب آپ کو محنت کرنا پڑتی ہے، آپ کو اپنی اسکل پہ کام کرنا پڑتا ہے۔ جیسے مجھے تقریباً 1.5 سال لگا اپنے پہلے کلائنٹ کو کلوز کرنے میں جو انٹرنیشنل کلائنٹ تھا، اس کے بعد پھر مجھے پروسیس تھا وہ بھی سمجھ آ گیا اور میرا کانفیڈنس بھی بوسٹ اپ ہو گیا۔ یہ بہت فنی اسٹوری ہے کیونکہ میں نے جب میں اسٹارٹ کر رہا تھا، میرا ایک پہلا انٹرویو تھا کسی کلائنٹ کے ساتھ، وہ یو ایس کا کلائنٹ تھا، تو مجھے انگلش بولنا نہیں آتی تھی اور نہ میں نے کبھی انگلش بولنے کی پریکٹس کی تھی، لیکن گریجویٹ ہیں تو وہ آٹومیٹیکلی انگلش تو آپ کو آتی ہوتی ہے لیکن آپ نے کبھی پریکٹس نہیں کی ہوتی بولنے کی، تو آپ کو اتنا کانفیڈنس نہیں ہوتا بولنے کا۔ تو جب میری پہلی میٹنگ تھی تو مجھے اس وقت انگلش بولنے نہیں آیا، آسان خطا ہو جانا وہ والا سین ہو گیا تھا میرا۔
میرے منہ سے، مطلب سردیاں تھی اور سارا چہرہ پسینے سے بھر گیا تھا، یہ والا سین ہو گیا تھا۔ لیکن جب میں نے پہلی میٹنگ کی اور پہلی میٹنگ اینڈ کی، وہ میرے لیے میٹنگ اچھی نہیں گئی، لیکن وہ جب میٹنگ اینڈ کی، یقین مانے میں ایک جو ہوتا ہے نا نشے کی لت پڑ جانا، یعنی کہ وہ نشہ لگ جاتا ہے آپ کو۔ مجھے وہ انگلش میں بات کرنے والا ہے، انگلش میں کسی کے ساتھ انٹرویو کرنے والا ہے، وہ نشہ پڑ گیا تھا کہ اب بس کوئی گورا کلائنٹ آئے اور میں اس کے ساتھ انٹرویو کروں، تو یہ میرا سین چل رہا تھا اس وقت۔ لیکن وہ 2 سے 3 مہینے 4 مہینے میں نے بہت زیادہ محنت کی، اور اس کے بعد پھر میرا ڈاؤن فال آیا۔ ڈاؤن فال کیوں آیا؟ وہ بھی میری اپنی مسٹیک تھی۔ کیوں؟ کیونکہ دیکھیں جب انسان کے پاس زیادہ پیسہ آنا سٹارٹ ہو جاتا ہے نا، میں سیریسلی صحیح بات کر، مجھے اس میں چھپانے کی کوئی وہ نہیں ہے کہ میں مطلب کتنا اچھا ہوں، مجھے یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے یہ کتنا برا ہوں، کیونکہ انسان کی یہ ایک نیچر ہوتی ہے، جب اس کے پاس زیادہ پیسہ آنا سٹارٹ ہو جاتا ہے تو وہ اس کو مینیج نہیں کر پاتا، اور میرے ساتھ بھی سیم یہی سین ہوا ہے۔ میں نے کیا کیا ہے کہ میں نے محنت کرنا کم کر دیا ہے، میں نے دوسروں پہ ڈیپینڈ کرنا سٹارٹ کر دیا، میں نے جو میرے ساتھ آس پاس لوگ تھے میں نے ان کے ساتھ کولیبریشن کرنا سٹارٹ کر دیا۔ حالانکہ میرا ایک انیشیل فیز تھا، اس وقت مجھے چاہیے تھا کہ میں اپنی سکلز کو اور بلڈ اپ کرتا، میں چیزیں اور لرن کرتا، یہ کرنے کے بجائے میں نے پیسے پہ دھیان دینا شروع کر دیا۔ مطلب میرے لیے پیسے کی جو ویلیو تھی وہ بڑھ گئی تھی، اور میرے اسکل میں ڈاؤن فال آ گیا۔ پھر دوبارہ سے یعنی کہ ان چیزوں کو اوور کم کیا، اور اپنا جو پاتھ تھا اس کو ریڈیفائن کیا، کیونکہ مجھ سے بات سمجھ آئی کہ فری لانسنگ ہی آپ کو فل اسٹاپ نہیں ہے، یعنی کہ فری لانسنگ آپ کا کوئی بھی جرنی کا جو گول ہے وہ اسٹارٹنگ پوائنٹ ضرور ہو سکتا ہے، لیکن آپ کو آگے بڑھنا ہوتا ہے۔ تو میرے ساتھ کیا ہوا کہ میں پیچھے چلا گیا تھا، تو دوبارہ سے جرنی کو ریڈیفائن کیا ہے، ریڈیفائن کرنے کے بعد پھر میں دوبارہ سے محنت کرنا سٹارٹ کی، اور الحمدللہ اب ایک ایجنسی ماڈل پہ میں کام کر رہا۔ تو اس دوران میرے ساتھ جتنی بھی مشکلات ہیں ٹیم کے ساتھ، ٹیم کو بلڈ اپ کرنے میں، اور مطلب جو میں نے لاسز کی ہیں، کیونکہ کئی بار فیس بک ایڈورٹائزمنٹ ہے تو اس میں کئی بار ایسا ہوتا تھا کوئی ہیکنگ اٹیک ہو گیا آپ کے بزنس مینیجر پہ، میں نے اپنی فیس بک آئی ڈیز جو میری اپنی آئی ڈی تھی وہ بھی میں نے بلاک کروا دی، اسی چکر میں میرے ایک فرینڈ کی آئی ڈی پھر میں نے لی تھی وہ بھی بلاک ہو گئی، اور ایک بار میرے جتنے بزنس مینیجر تھے ان پہ ہیکنگ اٹیک ہوا، میرے کلائنٹ لاس ہو گیا، یعنی کہ بہت زیادہ اس میں لاسز ہوئی ہیں میرے۔ اگر میں کوئی لاکھ ارن کرتا تھا تو 2 سے 3 لاکھ اگلے مہینے ڈبا دیتا تھا، لاس کر دیتا تھا، تو یہ میرے ساتھ سین چل رہا تھا۔ لیکن یہ ہے کہ ٹائم کے ساتھ ساتھ مجھے ان چیزوں کو سیکھنا پڑا ہے، اور ان چیزوں کو میں نے اوور کم کیا ہے۔ اور اگر آپ فری لانسنگ کرتے ہیں یا فری لانسنگ کی جرنی میں آپ نئے ہیں، تو آپ کو اگر کوئی بھی اس سے ریلیٹڈ انفارمیشن چاہیے تو آپ کمنٹ میں مجھے بتا سکتے ہیں، آئندہ آنے والی ویڈیو میں اس پہ ڈسکشن ضرور کروں گا۔ اور اگر آپ کو ڈیجیٹل مارکیٹنگ سے ریلیٹڈ کوئی کیوری ہے، یا ڈیجیٹل مارکیٹنگ سے ریلیٹڈ آپ کوئی کورسز کرنا چاہتے ہیں، دیکھیں میں نے کوئی کورس نہیں کروانا، میں پہلے بتا رہا ہوں کہ میں نے کوئی پیڈ کورس آپ کو دینا ہے، یا میرے ویڈیو کا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں آپ کو کوئی پیڈ کورس دوں گا۔ میں آپ کو ریکمینڈ ضرور کر دوں گا کہ کون سا کورس اچھا ہے، آپ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کرنا چاہتے ہیں تو کون سا کورس آپ کے لیے اچھا ہے، اور کون سے کورس یا کون سے ایسے گروز ہیں، فیک گروز ہیں مارکیٹ میں جن کے پاس آپ کو نہیں جانا چاہیے، کیونکہ اگر آپ انڈسٹری میں نئے ہیں تو آپ کو نہیں سمجھ لگے گی، آپ کو جو چیز دکھ رہی ہوگی یعنی کہ بہت بڑی وی آئی پی چیزیں دکھ رہی ہوں گی، لیکن وہ ایکچولی کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو یہ چیزیں اگر آپ انڈسٹری میں نیو ہیں تو آپ کو یہ چیزیں سمجھ نہیں آئیں گی۔ اگر اس سے ریلیٹڈ آپ کو گائیڈنس چاہیے تو میں ضرور آپ کو پرووائڈ کروں گا، انشاءاللہ آنے والی ویڈیوز میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔